الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اما بعد ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، حمد و ثنا اس خالق کائنات جل والا کی، درود و سلام اس کے پیارے حبیب لبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، حمد اس خالق کی جو ازلی ابدی حی و قیوم، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ہمارا یہ پروگرام سیرت الانبیاء اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری ساری ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس کے فیوض و برکات امت مسلمہ کو، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے سچ ٹی وی کی یہ کاوشیں، یہ برکتیں جو انتہائی قابل ستائش، انتہائی قابل تعریف ہیں کہ ایک دین کے لیے انبیاء کرام کی مبارک سیرت، جی ہاں وہ انبیاء کرام جو نفوس قدسیہ زمین پر تشریف لائے، اللہ جل وعلا کا پیغام پہنچایا، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ پیغمبروں کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے آج سیرت الانبیاء میں اس پیغمبر کا جو ایک پیغمبر کے پوتے بھی ہیں اور پیغمبر کے بیٹے ہیں، خود پیغمبر اور ان کے آگے ان کی نسل میں سے ایک صاحبزادے پیغمبر۔ جی ہاں، میری مراد آج جس اللہ کے سچے نبی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند، جناب حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کی ولادت سے پہلے ان کی محترمہ دادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی بشارت دے دی گئی۔ یعنی جب اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا اسحاق، اور ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم اوصاف سے نوازا، آپ پر کثیر اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے۔ یہاں پہ آپ علیہ السلام کی سیرت مبارک میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، مگر ہم اختصار کے ساتھ اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو واقعات ہمیشہ ہم انبیاء کرام کو پہلے قرآنی آیاتوں میں، سورتوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں سے استدلال کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر تو سورہ یوسف میں کیا گیا ہے، مگر اجمالی ذکر چند سورتوں میں، یعنی تقریباً 6 سے 7 سورتوں کے اندر موجود ہے، بلکہ 8 سورتوں میں۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا، اس کے بعد سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ ہود، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ عنکبوت۔ اور ہاں، ایک اور بات جو ضمناً ابھی یاد آئی، آپ علیہ السلام کا ذکر سورہ صاد کے اندر بھی موجود ہے۔ وہاں بھی ایک آیت ہے، آیت نمبر 46 سے لے کے 47 تک، 46 سے لے 47 تک آپ کا ذکر ملتا ہے۔
اسی طرح احادیث کے اندر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اب ہم مختصر وقت میں، چونکہ ہمارا یہ پروگرام سیرت الانبیاء کسی اختلاف کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اختلاف سے ہٹ کر قرآن و احادیث میں جو کچھ ملتا ہے ہم اپنے محترم ناظرین تک وہ پہنچاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ناظرین تعارف کچھ اس طرح ہے کہ آپ کا نام اور لقب، آپ کا نام پاک جو ہے وہ یعقوب آیا اور لقب اسرائیل ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے عبداللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، اور دوسرے معنی ہے صفوت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ بندہ۔ اللہ اکبر۔ ولادت کی بشارت تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں کے ذریعے آپ کی آمد کی خبر دی گئی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی سیرت حضرت اسحاق علیہ السلام میں عرض کر چکے ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةً ضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ مِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ان کی بیوی یعنی حضرت سارہ وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی، تو ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اللہ اکبر۔ ولادت با سعادت جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 60 برس کی ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر شریف 60 برس کی ہوئی تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آپ کے ساتھ آپ کے ایک بھائی بھی پیدا ہوئے، یعنی جس کو ہم اپنے محاورے میں اردو میں جڑواں بچے کہتے ہیں۔ آپ کے ایک بھائی، مگر وہ نبی نہیں ہے، وہ غیر نبی ہے۔ اسی طرح پھر آپ کی شادی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ازواج اور اولاد۔ سیرت نگاروں نے یہ لکھا اور احادیث میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیہ بنت لیان، یہ آپ کے ماموں کی بیٹی ہے، یعنی ماموں زاد بہن تھی رشتے کے اندر، ان سے آپ کا نکاح ہوا۔ ان سے اللہ رب العزت نے آپ کو 6 فرزند عطا فرمائے، ان کے ذکر بھی، نام بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اور ان کے بعد پھر آپ نے 2 بیویوں سے اور نکاح فرمایا، ان سے بھی اللہ رب العزت نے بچے عطا فرمائے۔ پھر لیہ کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا، ان سے 2 فرزند ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے فرزند تھے بنیامین۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تقریباً 12 صاحبزادے ہیں، اور انہی کو قرآن پاک نے اسباط کا لفظ دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر وقفے کا، انشاءاللہ ہم واپس آتے ہیں اور یہاں پر ایک حدیث پیغمبر کوٹ کریں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک بار پھر
پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے محترم محتشم ناظرین کو بڑے پیار سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات چل رہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، انعامات کی بارش ہوئی۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، حضور کی بارگاہ کے مفسر قرآن ہیں۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی اے ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ سے چند ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا یا کوئی نہیں جانتا، آپ ان کا جواب دیجئے۔ انہوں نے چند سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ توریت نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سا کھانا اپنی ذات پر حرام فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ پر توریت نازل فرمائی۔ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب شدید بیمار ہو گئے تھے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کی بیماری طویل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے نظر مانی۔ ناظرین، وہ نظر کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ انہیں اس بیماری سے شفا دے تو وہ اپنا پسندیدہ مشروب اور پسندیدہ کھانا اپنے اوپر حرام کر دیں گے، اور ان کا پسندیدہ کھانا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا پسندیدہ کھانا اونٹوں کا گوشت تھا۔ جی ہاں، اور پسندیدہ مشروب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو پسند کا مشروب ہے وہ ہے اونٹنی کا دودھ۔ یہ دو چیزیں تھیں۔ قرآن پاک فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ ان کنتم صادقین۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے توریت نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کیے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ناظرین، جب یہ یہودیوں نے بات سنی، وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو میرے رسول نے بھی یہ بات بتائی اور قرآن پاک نے بھی مہر لگا دی کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کی تھی۔ اب آپ علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، تو اسی طرح آپ کی طرف البتہ یہ ہوا ہے کہ وحی نازل فرمائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی تھے، نبیوں کی طرف وحی آتی ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَوَحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور یعقوب کی طرف وحی فرمائی۔ یعنی یعقوب علیہ السلام صاحب کتاب نبی تو نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، مگر وحی ان کی طرف آئی ہے، یعنی کوئی صحیفہ ملا ہے۔ جن کو کتابیں توریت انجیل زبور کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی صحیفے آئے، کتابیں آئیں۔ تو اسی طرح اوصاف تو بہت زیادہ ہیں، ہم ان میں سے چند بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو علمی اور عملی قوتوں سے نوازا تھا، جن کی بنا پر انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت پر قوت حاصل ہوئی۔ ہر پیغمبر پیدائشی عارف باللہ ہوتا ہے، صاحب معرفت ہوتا ہے، معرفت جیسی نعمتیں انہیں ملتی ہیں، یعنی باقی نعمتیں سب چھوٹی ہیں، سب سے بڑی عظیم نعمت جو ہے وہ نبوت ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، منصب نبوت سے بڑھ کر تو کوئی اور منصب ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اللہ اکبر۔ اور آخرت کی آپ یاد میں رہتے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے رہتے، اور دنیا کی محبت نے ان کے دلوں میں ذرہ بھر بھی جگہ نہیں بنائی۔ یہی ہمارا قرآن اور خالق کائنات فرماتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ ہمارے بندوں پہ حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے۔
اللہ اکبر، یہ اوصاف ہیں۔ اب انعامات الہی کی بارش ہوئی، انعم اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ ہمارے انعام یافتہ بندوں کو دیکھو، وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہے، وہ صدیق ہے، وہ راہ خدا میں اپنی گردنیں کٹوانے والے ہیں یعنی شہداء ہے، وہ صالحین، وہ جماعت اولیاء کرام ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر بہت انعامات فرمائے، یہاں ان میں سے کچھ کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنی خاص رحمت عطا کی، آپ کے لیے بھی سچی بلند شہرت رکھی۔ مسلمان، یہودی، عیسائی سب آپ کی ثنا و تعریف کرتے ہیں۔ آپ کو اپنا خاص قرب عطا فرمایا پروردگار عالم نے۔ اللہ فرماتا ہے وَحَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب کُلًّا جعلنا نبیّا، ہم نے اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ یہاں ایک بات عرض کریں، بہت ساری نعمتیں ہیں، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوستی ہو گئی تھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یعنی ملک الموت کے ساتھ دوستی کر لی، اللہ کے اس مقرب فرشتے کے ساتھ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ ملک الموت تشریف لائے، دوستی تھی۔ ایک دن آپ تشریف لائے تو پوچھا تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ تو عرض کی یا نبی اللہ، میں صرف ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں۔ ناظرین کرام، بڑا دلچسپ اور روح پرور منظر ہے۔ فرمایا کہ مجھے ایک بات کہنی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں آپ میرے دوست بھی ہیں، کیا میں آپ سے ایک بات کہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، فرمائیے۔ فرمایا کہ جب میری موت قریب آ جائے، تم روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو آنے سے پہلے مجھے خبر دینا۔ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی ٹھیک ہے، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیج دوں گا۔ اللہ اکبر، پیغام بھیجوں گا موت کے۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا ناظرین، تو ملک الموت تشریف لائے روح قبض کرنے کے لیے پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنے آنے سے پہلے قاصد بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ تو نہیں آئے قاصد اور آپ آ گئے۔ تو عرض کی کہ میں نے قاصد بھیجے تھے۔ کہا وہ کون سے قاصد؟ فرمایا اللہ کے سچے نبی، قاصد یہ تھے کہ آپ کے سیاہ بال سفید ہو گئے، یہ پہلا قاصد تھا، اور پھر بدن کی چستی اور توانائی ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا۔ اس کے بعد آپ کا بدن شریف جھک گیا، یہ میرا تیسرا قاصد تھا۔ میں نے وعدے کے مطابق آپ سے میری دوستی ہے، میں نے 3 قاصد بھیجے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبیوں کی دوستیاں فرشتوں سے بھی ہوتی ہیں، اور وہ فرشتے دوستی نبھاتے بھی ہیں۔ 3 قاصد بھیجے۔ اسی طرح جب وقت آیا تو پھر اولاد کو دین حق پر ثابت قدم رہنے کی وصیت فرمائی۔ وصیت کیا تھی؟ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم و یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اس دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کر مرنا۔ اللہ ہمیں بھی جب دنیا سے اٹھائے تو مسلمان بنا کر اٹھائے، خاتمہ ایمان پہ کرے۔ یہی بہترین وصیت ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو وصیت کرو دین پہ رہنے کی، استقامت کے ساتھ۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا، انشاءاللہ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔
ایک بار پھر اپنے محترم ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات اور وصیت کا ذکر ہو رہا تھا۔ ناظرین کرام، اپنی اولاد کو بنانا چاہیے، وصیت کرنی چاہیے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ والدین کو صرف مال کے بارے میں ہی وصیت نہیں کرنی چاہیے کہ بچے کماؤ اور لاؤ، بلکہ اولاد کو عقائد صحیحہ، اعمال صالح، دین کی عظمت، دین پر استقامت، نیکیوں پر مدامت اور گناہوں سے دور رہنے کی وصیت بھی کرنی چاہیے۔ خود بھی گناہ سے بچے، اولاد کو بھی بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کے متعلق مزید ایک بات ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے عرض کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے دن اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ تو قرآن پاک نے، اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہودی جھوٹے ہیں، میرا نبی سچا، جو نبی پر کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، یہ سچا۔ اللہ فرماتے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اللہ اکبر، یہودیوں کا رد کیا۔ قرآن فرماتا ہے اے یہودیو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا؟ رد ہو گیا، یہ موجود نہیں تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹو، میرے بعد تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ تعالیٰ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض نے تو یہ دعویٰ بھی کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہودی تھے۔ اس کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان آیاتوں کو بھی فرمایا یہاں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وہ غافل ہیں اور وہ بے خبر ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دین یہودیت کی وصیت نہیں فرمائی، دین اسلام کی وصیت فرمائی کہ اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، دین حنیف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہی جو روز ازل سے دین چلا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی دنیا پر تشریف لائے، سب کے اوپر موت طاری کی گئی۔ چند نبی ایسے ہیں جو ابھی تک جسمانی حالت میں زندہ ہیں، دنیا میں فیض دے رہے ہیں۔ ان کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو تاریخ بیان کرنے والے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں تقریباً 24 سال قیام فرمایا، 24 سال، اور بڑی بہترین زندگی، عیش و آرام، خوشحالی کے ساتھ رہے۔ جب وفات کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت یوسف کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس انہیں بھی دفن کیا جائے، یا ان کے پہلو میں انہیں دفن کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اپنے پیارے جلیل القدر بیٹے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرما رہے ہیں،
اور آرزو کیا کر رہے ہیں کہ میری قبر وہاں پہ بنانا جہاں میرے والد محترم یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کے پاس ہی مجھے رکھنا۔ اللہ فرماتا ہے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ وہ جگہ برکت والی ہیں جہاں انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی وفات کے بعد ساج کی لکڑی کا ایک تابوت بنایا گیا۔ اس لکڑی کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے زمانے میں۔ تو آپ علیہ السلام کا مبارک جسم جسد اطہر پھر شام کی طرف لایا گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے جو بھائی جو آپ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے ان کا نام تھا ایس۔ خدا قادر ہے، کتنا بے نیاز ہے، آج اسی دن ان کے بھائی کی بھی وفات ہو گئی۔ پیدائش بھی ایک دن، وفات بھی ایک دن، جو جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی ایس کی وفات ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ایک ساتھ ہوتی ہے اور دفن بھی ساتھ ساتھ کیے گئے، اور دونوں بزرگوں کی قبریں جو ہیں وہ ساتھ، اور دونوں کی عمر شریف جو ہے وہ 145 سال تھی، یعنی 45، 145 سال عمر شریف پائی۔ ناظرین، وہ وصیت کو ہم ایک بار اس سے نصیحت حاصل کریں گے کہ ہمیں اس پورے واقعے سے درس نصیحت کیا ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصال کے وقت اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو دین سکھانا، ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کبھی آنکھیں بند نہ کریں، کبھی کوئی گناہوں کے اوپر سمجھوتا نہ کریں، کبھی یہ نہیں کہیں کہ بھئی یہ تو بچے ہیں، ابھی چھوڑ دو، بڑے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے، بلکہ سمجھانا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، وصیت کرنی چاہیے انہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو پیش کرنا چاہیں گے۔ ابن ماجہ شریف، جو سیاستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، درس نظامی کے طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر ایک حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو، یعنی احسان یہ ہوگا انہیں با ادب بناؤ، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو یہ ذمہ داری کس کی ہوئی؟ والدین کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ایک شخص نے فرمایا کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ بچے دے، بیٹیاں دے، بیٹے دے، بیٹی دے تو اس کا نام اچھا رکھو، اس کی تربیت کرو، جوان ہو جائے تو اس کی شادی کر دو، اور اللہ بیٹا دے تو اس کا نام، اس کی اخلاقیات یعنی اس کو ادب سکھاؤ، دین سکھاؤ، اور پھر اس کے بعد جوان ہو جائے تو اس کی شادی کر دو۔ ناظرین، یہ تھا آج کا سیرت الانبیاء کا پروگرام، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی مبارک سیرت۔ انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم اس سے پہلے کہ ھذا فراق بینی و بینک کا مصداق بنے، یعنی جدائی کا وقت قریب ہے ناظرین کا اور ہمارا، تو ہم ہر پروگرام کے اختتام پہ ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں، اپنی ٹیم کو بھی شامل کرتے ہیں، ساری امت مسلمہ کے لیے۔ تو درخواست کریں گے آپ بھی ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کے صدقے ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دے۔ پروردگار عالم، پیارے حبیب علیہ السلام کی ساری امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ مولا، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے خلاق کائنات، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے پاکستان کے اندر ایک مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، یا ارحم الراحمین مولا، ہمارے مزدوروں پہ، ہمارے کسانوں کے حال پہ رحم فرما۔ ہمارے غریبوں کے جو چولہے ٹھنڈے ہو رہے اللہ، ان پہ خاص اپنی رحمت فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما، یا ارحم الراحمین مولا، افواج پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے۔ یا مالک المولا، ہمارے پروگرام سیرت الانبیاء کی ٹیم کو برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما۔ ہمارے سچ ٹی وی کے مالکان کی خیر فرما، جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس سچ کے پیغام کو جو دنیا کے کونے کونے میں سنا دیکھا جا رہا ہے، مولا اور برکتیں عطا فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔